بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج الحمدللہ مسائل الصیام کا یہ 23واں درس ہے۔ 22 دروس اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں مسائل کے تعلق سے۔ آج کا پہلا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ پرائیویٹ فنڈ میں ملازم کی تنخواہ میں سے جو رقم جمع کی جاتی ہے، ملازم کی تنخواہ میں سے جو رقم جمع کی جاتی ہے اور اس کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر حکومت اس کو اس فنڈ کے ساتھ مزید اضافہ کر کے رقم دیتی ہے۔ عرف عام میں چاہے وہ سود کی شکل ہو، لیکن وہ سود نہیں ہوتا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ انعام ہوتا ہے، سرکار کی طرف سے وہ ایک انعام ہوتا ہے۔ اس کا لینا بھی جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ اس پر زکوٰۃ وصول یابی کے بعد واجب ہوگی۔ اس رقم پر زکوٰۃ وصول یابی کے بعد، چاہے وہ رقم نصاب تک پہنچ رہی ہو یا دوسرے مال سے مل کر وہ نصاب تک پہنچ جائے، اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سے پہلے وصول یابی سے پہلے اس فنڈ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اور ذہن نشین فرما لیں، پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط اور اس پر شرعی حکم۔ ملازم کی تنخواہ میں سے جو رقم فنڈ میں جمع کی جاتی ہے اور اس کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد، اس کو جب ریٹائرمنٹ مل جاتا ہے اس کے بعد سرکار مزید انعام کے ساتھ، مزید اضافے کے ساتھ وہ رقم واپس کرتی ہے۔ تو اصل رقم کے ساتھ جو مزید اضافے کے ساتھ رقم آ رہی ہے وہ سود نہیں ہے، بلکہ سرکار کی طرف سے وہ ایک انعام ہے۔ اس کا لینا بھی جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ اس پر وصول یابی کے بعد، اس فنڈ کے وصول یابی کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ مال نصاب تک پہنچ رہا ہو، وہ پیسہ جو فنڈ سے ہمیں ملا ہے یا دوسرے مال سے مل کر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہو۔ ایک رخ تو یہ تھا پرووائڈڈ فنڈ کا۔ دوسرا رخ ہے ملازم اپنی تنخواہ میں سے جو رقم جمع کراتا ہے، کہہ کر جمع کراتا ہے۔ تو جو رقم جمع کرا رہا ہے فنڈ میں، ملازم اپنی تنخواہ میں سے جو رقم کٹوا کے جمع کرا رہا ہے، اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے کسی کے پاس پیسہ رکھوایا، امین کا تو قبضہ ہے ہمارے پیسے پر، لیکن ملکیت ہماری ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نے فنڈ میں پیسہ جمع کرا دیا، تو فنڈ چونکہ اس کا امین ہے، قبضہ اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، لہٰذا اس صورت میں اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ رہی ہو یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ رہی ہو۔ البتہ اس کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس فنڈ کے ساتھ جو رقم اضافی ملے گی وہ سود ہوگا، وہ سود ہوگا۔
اور اس سود کی رقم کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، رفاع عام میں لگا دے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ البتہ ہمارے فقہا نے آج کی جدت کے دور میں ایک جزیہ نکال دیا ہے کہ جتنے غیر شرعی ٹیکسز ہیں ان سب میں آپ سود کی رقم دے سکتے ہو۔ بہرحال یہ تھا پرائیویٹ فنڈ کا شرعی حکم اور اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں۔ دوسرا جو رخ ہے ہمارا، صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو آٹا، اس کا یا اس کی قیمت۔ ہمارے یہاں اس سال صدقۃ الفطر کی جو قیمت رکھی گئی ہے وہ فی کس یعنی فی آدمی، ایوری پرسن 50 روپے 50 روپے رکھی گئی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، صدقۃ الفطر چاہے کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے سب پر واجب ہوگا، بڑا ہو چھوٹا ہو، بوڑھا ہو بوڑھی ہو، جوان ہو، بچے ہوں بچیاں ہوں، سب پر۔ البتہ بالغ اولاد اگر خود صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اپنا صدقۃ الفطر وہ خود نکالے، اور اگر ماں باپ نکال دے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ نابالغین بچوں اور بچوں کی طرف سے ماں باپ نکالیں گے 50 روپے فی کس، فی آدمی۔ صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی رمضان شریف میں بھی ادا کر دے گا صدقۃ الفطر تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ یہ صدقۃ الفطر کیوں رکھا ہے؟ کچھ تفصیل تو کل کے درس میں آ گئی تھی۔ جو غریب، مساکین، فقراء، تاکہ ان کے بچے بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ان تک وہ پیسہ پہنچ جائے صدقۃ الفطر کا کہ ان کے بچے بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے، غریبوں کے لیے، مساکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لے، صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی افراد ہیں جو آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔